الحمد لله الحمد لله ذي القوة المتين سبحانه هو الموفق والمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله القائل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق اللہ العظیم۔ میرے مومن بھائیوں اور عزیز دوستوں، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی عظمت و فضیلت۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے اور زیر لب دھیمی آواز میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ قل لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، سو تم یہ کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو بات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے دل و دماغ میں چل رہی تھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بشارت دی کہ یہ کلمہ ایسا خزانہ ہے کہ جس کا فائدہ دنیا میں بھی باقی رہتا ہے اور آخرت کے لیے بھی اجر و ثواب کا عظیم ذخیرہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں شریک دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کو بھی یہ کلمہ پڑھنے کی ترغیب فرمائی، چنانچہ ایک صحابی سے فرمایا اکثر من قولی لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ اور ان کلمات کی اتنی فضیلت ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں، کیونکہ یہ انتہائی عظیم کلمات ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی ہمت صرف خالق کائنات اللہ رب العزت کی توفیق سے ممکن ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو مخلوق میں یہ ہمت و قوت نہیں کہ وہ اپنے بلبوتے پہ کسی گناہ سے بچ پائیں، نہ ہی اتنی طاقت و قدرت ہے کہ وہ نیکی کا کوئی کام سر انجام دے سکیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، لا حول ولا قوت الا باللہ ایسا عظیم کلمہ ہے جو بندہ مومن کے قلب کو اس کی کمزوری کا احساس دلاتا ہے، اسے عاجزی کی یاد دلاتا ہے، اس کو اپنے رب کی قدرت و قوت سے وابستہ کرتا ہے اور اس کے دل میں عاجزی اور خشوع پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ سب سے پسندیدہ اذکار میں سے ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے احب الکلام الی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلام یہ ہے سبحان اللہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یعنی ان کلمات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ میرے ایمانی دوستوں، اب سوال یہ ہے کہ ہم کب اس کلمے کا ورد کیا کریں؟ تو یاد رکھیے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، تاکہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا ہو۔ اس کی مثال اللہ رب العزت کے اس فرمان سے سمجھیے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یعنی اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ اسی طرح رزق ملنے پر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور یہ حقیقت دل میں تازہ رکھیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من اکل طعاما ثم قال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام وارزقنی من غیر حول منی ولا قوہ غفر له ما تقدم من ذنبی۔ سبحان اللہ، یعنی جس نے کھانا کھایا پھر یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور بغیر میری طاقت و قوت کے مجھے یہ عنایت فرمایا، تو اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اسی طرح جب ہم مؤذن کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہوئے سنیں تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی اعانت و نصرت کے بغیر نماز ادا کرنا ممکن نہیں، اور اللہ ہی کی توفیق شامل حال ہو تو توفیق یعنی فلاح و کامیابی ملتی ہے، ورنہ نہیں۔ علاوہ ازیں ہمیں چاہیے کہ اپنی دعاؤں کا آغاز بھی اس بابرکت کلام یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ سے کریں، کیونکہ یہ امید کا دروازہ ہے اور دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ چنانچہ ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے کوئی دعا سکھا دیجیے جس کے ذریعے میں اپنے رب سے دعا کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا والے کلمات سکھائے، اور انہی میں یہ کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ بھی سکھایا۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات تو خاص میرے رب کریم کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل، تم اس طرح کہا کرو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وارزقنی، یعنی یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور مجھے عافیت دے، اور مجھے رزق عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں، آپ بھی خوب کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کیا کیجیے، کیونکہ اس سے خیر و بھلائی کے راستے ہموار ہوتے ہیں اور ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے مومن بھائیوں، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کیا کریں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی عادت بنا لیں۔ جب بھی کوئی کامیابی ملے تو شکرانے کے طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ جب بھی کسی سخت آزمائش میں مبتلا ہوں تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ جب بھی کسی کرب و تکلیف سے گزریں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ خوشی میں یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ مزید اپنے فضل و کرم سے آپ کو نوازے گا۔ دکھ اور پریشانی کے وقت پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت آپ کی جانب متوجہ ہوگی اور آپ کے دکھ درد کا مداوع ہوگا۔ اسی طرح جب گھر سے نکلیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ قدم قدم پر اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کے کاموں کو بسہولت پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من قال اذا خرج من بیتی، یعنی جو شخص اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کی فضیلت و برکت یہ ہے، یقال له کفیت ووقیت وتنحى عنہ الشیطان، یعنی اس سے کہا جاتا ہے تیری طرف سے کفایت کر دی گئی ہے اور تو دشمن کے شر سے بچا لیا گیا ہے، اور یہ سن کر شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ باری تعالیٰ ہمیں بھی کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اذکار و تسبیحات کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے رب العالمین ہمیں اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرما لیں۔ اللہ رب العزت سے یہ بھی التجا ہے رب العالمین ہمیں ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی اور ہمارے بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلیں گے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین۔